السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے حرص و لالچ، ایک مضمون وصف. آدمی جب حریص اور لالچی بن جاتا ہے تو یہ حرص و لالچ کتنا نقصان دہ اس کے ایمان کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے اخلاق و کردار کے لیے، اور اس کی زندگی میں اس کے برے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے اسی موضوع سے متعلق حرص و لالچ، ایک مضمون وصف، کچھ باتیں عرض کی جائیں گی.
عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کی برائی بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا حریص ہے، بہت حرص ہے اسے. تو حرص، لالچ، حریص ہونا یہ عام طور پر ایک مذموم وصف سمجھا جاتا ہے، برائی میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حرص و لالچ کے دو پہلو ہیں، ایک دینی ہے اور ایک دنیاوی ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز، ایک محمود ہے ایک مذموم ہے. ایک حرص ایسی ہے جو قابل تعریف ہے اور شریعت نے، ہمارے دین نے اس کو طلب کیا ہے. وہ حرص ایک مسلمان مرد عورت میں وہ حرص ہونا چاہیے، پائی جانا چاہیے. اور ایک حرص ایسی ہے جس کی مذمت بیان کی ہے اور اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو محمود حرص کیا ہے؟ قابل تعریف حرص، ایسی حرص جو انسان کے اندر پایا جانا چاہیے. وہ حرص کیا ہے؟ وہ حرص کیا ہے؟ دین کی حرص، آخرت کی حرص، نیکی کے کاموں کی حرص، اچھی چیز کے حرص اگر آدمی کے اندر ہے تو یہ قابل تعریف ہے اور یہ مطلوب ہے. ہر آدمی کے اندر یہ ایسی حرص ہونی چاہیے. آپ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حریص تھے. لیکن کس چیز کے حریص تھے؟ آپ اپنی امت کی ہدایت کے حریص تھے، امت کی کامیابی کے حریص تھے. آپ کو ہمیشہ یہ حرص ہوتی تھی کہ میری امت کیسے کامیاب ہو، میری امت کو آخرت میں کیسے نجات ملے، کیسے لوگ ہدایت پائیں. لوگوں کی ہدایت کی حرص آپ کے اندر تھی. آپ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صفات بیان کی گئے. اس میں سے ایک صفت ہے حریص ہونا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص. اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صفات ذکر کیے ہیں. اللہ نے تمہارے پاس تمہاری ہی جنس سے، یعنی جنس بشر سے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی جنس سے بشر تھے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے نقصان کی بات آپ کو بہت ناگوار محسوس، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں. حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچانے کا بڑے حریص تھے کہ میں اپنی امت کو کیسے فائدہ پہنچاؤں، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے. تو اللہ نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بہت مشفق اور مہربان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حریص، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے حریص ہیں؟ لوگوں کی ہدایت کے حریص ہیں، لوگوں کی ایمان کے حریص ہیں کہ کس طرح سے لوگ ایمان لے. قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کے اندر لوگوں کی ہدایت کی بڑی حرص، آپ کو بڑی طلب ہے کہ کیسے لوگ ہدایت پائیں، کیسے لوگ شرک کو چھوڑ دیں، کیسے لوگ ایمان لائیں، توحید کے راستے پہ آ جائیں، اس بات کی آپ کو بڑی حرص تھی، آپ بڑے حریص ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آپ کتنا بھی لوگوں کے ہدایت کے حریص ہوں، آپ کی سچی طلب، شدید خواہش کہ لوگ ایمان لائے، ہدایت پا جائیں، لیکن جسے اللہ گمراہ کر دے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی. اور گمراہ لوگوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کی صفت بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کی حریص تھی. اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں ذکر کیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ لوگوں کی ہدایت کے ایسے حریص تھے کہ کیسے لوگ شرک چھوڑ کر کے ہدایت پا جائے، ایمان لے آئے، توحید کے راستے کو قبول کر لے، کہ لگتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. اتنا زیادہ آپ پریشان رہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہدایت پائیں. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قصے کو قرآن کے قصوں میں سب سے بہتر احسن القصص کہا. سب سے بہتر قصہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اخیر میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اگرچہ آپ کو بڑی حرص ہے لوگوں کی ایمان کی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کی زندگی کے تفصیلات آپ اہل مکہ کے سامنے بیان کیجئے تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر لوگ ان واقعات کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے مقصد سے نہیں سنتے ہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں. اسی لیے اکثر لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کی صفت بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حریص تھے. آپ کے اندر حرص کی صفت تھی، لیکن کس چیز کی حرص تھی آپ کے اندر؟ لوگوں کی ایمان کی حرص، لوگوں کی ہدایت کی حرص، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی حرص، لوگوں کی کامیابی کی حرص. کیسے میں اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لے آؤں، کیسے لوگوں کو میں توحید کی طرف لاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرص ہمارے اندر پایا جانا چاہیے. یہ مذموم حرص نہیں، یہ حرص مطلوب ہے. اللہ رب العالمین یہ حرص ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی حرص ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ کوئی بری صفت نہیں ہے. آپ صحابہ کرام کے اندر دیکھیے، صحابہ کرام بھی حریص تھے. کس چیز کے حریص تھے؟ نیکیاں کمانے کی حرص. ان میں بھی حرص تھی، نیکی کی حرص، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے رہنا، ایک دوسرے سے سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، سوال کرتے اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ اخبرنی بعمل یباعدنی عن النار ویدخلنی الجنہ ای العمل احب الی اللہ. اے اللہ کے رسول مجھے جنت میں لے جانے والا عمل بتائیے، جہنم سے بچانے والا عمل بتائیے. کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے وہ عمل بتائیے. یہ حرص، یہ شوق اور یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر. نیکیاں کمانے کا جذبہ، نیکی کی حرص. آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث، کچھ فقراء مہاجرین غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. صحابہ کرام میں نیکیوں کی حرص کیسی تھی؟ کچھ غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول ذهب اهل الدثور بالوجوه یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول مالدار صحابہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے. حالانکہ جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول وہ مالدار ہیں، ان کے پاس مال ہے. وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ. وہ اپنے مال کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر پاتے. ان کے پاس مال ہے، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے. ان کے پاس مال ہے، وہ حج اور عمرے کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، حج عمرے نہیں کر پاتے. تو مال کی وجہ سے وہ لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے. دیکھیے یہ حرص ہے غریب صحابہ. کیسے ہم نیکیوں میں ان کے برابر ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو
فرض نمازوں کے بعد تسبیحات بتایا. ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. مالدار صحابہ مال خرچ کر کے جو نیکیاں کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تسبیحات کو پڑھنے سے تم کو نیکیاں دے دیں. غریب صحابہ سیکھ کر کے گئے، مالدار صحابہ کو معلوم ہو گیا، وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیے، پھر یہ لوگ آئے. دیکھیے یہ حرص ہے صحابہ کے اندر نیکیاں کمانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول جو تسبیحات ہم پڑھ رہے تھے وہ تسبیحات کو مالدار صحابہ بھی پڑھنا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہے دینا چاہے دے سکتے. وہ لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے، اللہ ان کو آگے بڑھا. تو صحابہ کرام میں بھی حرص تھی، لیکن کس کی؟ دنیا کی حرص نہیں، مال کی حرص نہیں، عہدہ اور منصب کی حرص نہیں. یہ سب مذموم حرص ہے، بری حرص ہے. ان کے اندر حرص کس چیز کی تھی؟ نیکیاں کمانے کی حرص، دین کی حرص، آخرت کی حرص. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سعادت مند حقدار کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ سوال کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی. کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ اسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال جو تم نے کیا ہے یہ سوال تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. آج یہ جو سوال تم نے کیا ہے کہ قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار کون ہوگا، یہ سوال جو تم نے کیا ہے مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ حدیثوں کو سیکھنے کا جو جذبہ اور حرص تمہارے اندر ہے وہ دوسروں میں نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سننے، سیکھنے، یاد کرنے کا بڑا جذبہ اور شوق، ہمیشہ اس بات کی جستجو کہ کیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنوں اور جانوں اور یاد کروں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کے سال سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے. صرف 3-3.5 سال کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3-3.5 سال تک وہ رہے، لیکن 3-3.5 سال کی اس مختصر سی مدت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ہمیشہ لگے رہتے تھے، ہمیشہ آپ کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق اور حرص ان کے اندر اتنی تھی کہ سارے صحابہ میں روایت حدیث میں ممتاز، سارے صحابہ. سب سے زیادہ اگر کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. بار بار حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر حدیثوں کو بیان کرتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے. حالانکہ 3-3.5 سال کا زمانہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا، لیکن یہ حرص، یہ طرف شوق کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کروں، آپ کی مجلس میں میں بیٹھوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او من نفسہ. قیامت کے دن میری سفارش اس شخص کو ملے گی جو اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے. اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کے اقرار کرنے والے کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی. کسی مشرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں مل سکتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر حرص، کس چیز کی حرص؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کی حرص.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا جذبہ اور شوق. آپ کو معلوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی. کیا حدیث بیان کی؟ من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط. جو شخص کسی مسلمان میت کے جنازے میں شریک ہوتا ہے نماز جنازہ میں تو اسے ایک قیراط کا ثواب ملے گا. نماز جنازہ کے ساتھ اگر تدفین میں بھی شریک ہوا تو 2 قیراط ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ قیراط کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 قیراط 2 بڑے پہاڑ ہو گئے. یعنی اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے ساتھ تدفین میں بھی شریک رہا تو 2 بڑے پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملے گا. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی. حدیث سننے کے بعد ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں لیکن صحابہ حدیثوں کو کس مقصد سے اور کس جذبے سے سنتے تھے. دیکھیں ایک ایک حدیث پر عمل کرنے کا کیا جذبہ تھا صحابہ کے دلوں میں. حدیث کو سننے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھتے واپس گھر چلے جاتے, تدفین میں شریک نہیں ہوتے تھے. یہ حدیث سننے کے بعد انہیں بہت افسوس ہوا. افسوس کرتے ہوئے کہا لقد زینا خراریط کثیرا. اب تک ہم لوگ کتنے قیراط ضائع کر لیے, کتنی نیکیوں سے محروم رہے. صرف نماز جنازہ پڑھتے تھے گھر چلے جاتے تھے, تدفین میں شریک نہیں ہوتے تھے. عبداللہ بن عمر یہ حدیث سننے کے بعد افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے خیرات, کتنی نیکیاں ضائع کر لی, کتنی نیکیوں سے محروم. تو یہ حرص صحابہ کرام کے دلوں میں تھی. تو حرص اگر نیکی کی حرص ہو, نیکیاں کمانے کی حرص, دین کی حرص, آخرت کی حرص, اچھے کاموں کی حرص, تو یہ حرص مطلوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا احرص علی ما ينفعک. اے لوگوں تم نفع بخش فائدے والی چیز کی حرص کرو, ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے فائدہ ہو, دین کا فائدہ, دنیا کا فائدہ, لیکن جس میں فائدہ ہو, فائدے والی چیز کی حرص کرو. ایسی چیز کی حرص مت کرو جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں آج آپ کے سامنے مضمون حرص کیا ہے, بری حرص. اور جب آدمی حریص اور لالچی بن جاتا ہے تو کتنے بڑے بڑے نقصانات اس کی زندگی میں آتے ہیں. یاد رکھیے سورہ فجر کی آیت نمبر 17 سے 20 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ برے صفات ذکر کیا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. کہا کہ تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے ہو, غریبوں اور مسکینوں کو نہ کھلاتے ہو اور نہ لوگوں کو ابھارتے ہو, اور تمہارے اندر تو اتنی مال و دولت کی حرص اور لالچ ہے کہ مردوں کی میراث, ان کی جائیدادیں بھی ہڑپ لیتے ہو. وتأکلون التراث اکلا لما. اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ وتحبون المال حبا جما. تمہارے اندر مال کی بڑی حرص, مال کی بڑی محبت, بڑی لالچ ہے تمہارے دل میں, اس لیے تمہارے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. آدمی جب حریص اور لالچی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر بہت ساری بری صفات ہیں. انسان بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے, لالچی اور حریص انسان جس کے پاس حرص. سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حقوق اور معاملات میں آدمی بہت کچا ہو جاتا ہے. نہ اللہ کا حق ادا کرتا, نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا. حریص انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا, اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرے گا, مال کی زکات نہیں نکالے گا. حریص انسان, اس کو مال کی محبت دل میں رہتی ہے, بخیل بن جاتا ہے. مال کی محبت میں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا, نہ اپنی ذات پر خرچ کرے گا, نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا, نہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرے گا, نہ دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا, نہ رشتے داروں کے ہاں آئے گا اور جائے گا.
سماج سے، لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس اس کو اپنا جمانے کی فکر. یہ حرص اور لالچ کا نقصان ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو صرف اپنی فکر، اپنے جمانے کی فکر، نہ دوست و احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ رشتے داروں کے یہاں آنا جانا ہے. بیوی بچوں پر بھی بڑی تنگی کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں الجھنیں، بات بات پر لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مرد اپنی بیوی کو تانا دیتا ہے، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے پورے پیسے صرف ڈاکٹروں کے پاس پھرنے میں جا رہے ہیں. کیا وہ بیماری لے کر کے آئی ہے؟ مال کی حرص کی وجہ سے وہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا، ان کے علاج پر خرچ کرنے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے. ماں باپ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں کرتا. آدمی کب ایسا ہوتا ہے؟ جب آدمی حریص بن جاتا ہے، مال و دولت کی جب حرص اور لالچ ہوتی ہے اس کے اندر. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت پر اللہ سے ڈرو. واسمعوا واطیعوا، سمع و طاعت کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، سننے کا مزاج بناؤ، دین کی باتیں سنو، اور سنو کس جذبے سے؟ واطیعوا، عمل کرنے کی جذبے سے سنو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خرچ کرو گے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے کہا جو اپنے نفس کی حرص و لالچ سے بچا لیا گیا. جس انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے حرص اور لالچ نہیں رکھا، جس کو اللہ نے حریص اور لالچی نہیں بنایا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب انسان. یہ حرص و لالچ کتنی بری چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص حریص اور لالچی نہیں ہے اللہ کے فضل سے، تو سمجھیے کہ وہ انسان کامیاب ہے. اور اسی لیے صحیح مسلم کے حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. اے لوگوں، نفس کے حرص و لالچ سے بچو، اس لیے کہ یہ حرص و لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا. جب آدمی حریص اور لالچی بن جاتا ہے تو کسی کا خون کر بیٹھتا ہے، مال و دولت کی حرص و لالچ میں آ کر کے کسی کا قتل کر بیٹھتا. کتنے قتل کے کیسز جو ہے صرف مال کی حرص، بیٹا باپ کو قتل کر دیا باپ کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے. اتنا بڑا گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ حرص و لالچ، حریص ہے آپ، اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، یہ حرص و لالچ آدمی کو کیسے کیسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ لوگ جو حرص و لالچ میں آ کر کے اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے، تو ایسے لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، بل وہ شر لہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ یہ مال جو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن انہیں طوق پہنا جائے، مال کا طوق پہنایا جائے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث کے اندر سونے اور چاندی کو تختی بنا کر کے جہنم کی آگ میں اس کو گرما کر کے اس کی پیشانی اور اس کے پہلو کو داغا جائے. وہ مال جو اس نے جمع کر کے رکھا حرص و لالچ کی وجہ سے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، ان پر تنگی کیا، ان کو پریشان کیا، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ نہیں کیا، رشتے داروں میں خرچ نہیں کیا، سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں میں خرچ نہیں کیا، بخیل انسان، تو کیا ہوگا؟ وہ مال جسے جمع کر کے رکھا، قیامت کے دن وہی اس کے لیے عذاب بن جائے گا، وہی مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا. قیامت کے دن ایک اژدہے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور
اس کو بار بار ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالکا وانا کنزکا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں جسے دنیا میں تو جمع کرتا تھا۔ آپ مال جمع کرنے کا انجام چکھ لیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، جب آدمی مال کا بڑا حریص اور لالچی بن جاتا ہے تو آدمی نہ اللہ کا حق ادا کرتا اور نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا، معاملات میں بہت کچا نظر آتا ہے۔ حریص انسان جس کا ایک بار لے لیا اسے ڈبا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں معاملات میں بڑے کچے ہیں، کیا ہے ان کا لیے ان کو ڈبائے، ان کا لیے ان کو ڈبائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ہرس بہت بری صفت ہے، معاملات میں کچے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، یہ ہرس و لالچ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہرس و لالچ کا ایک دوسرا بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ حریص اور لالچی آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اسے تو بس مال جمانے کی فکر ہے، آنا میرے پاس مال آنا، وہ مال کہاں سے آ رہا ہے اس کو پتا۔ اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مال میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے، بس مال جمانے کی فکر۔ مال جمانے کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکے، دھوکہ دے گا، سودی کاروبار کرے گا، رشوت کھائے گا، حرام طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کے پاس، اس کے دل میں مال کی بڑی ہرس اور لالچ ہے، بس مال جمع کرنے کی فکر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشین گوئی آپ نے کی ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ آج کے سماج کی عکاسی کر رہی ہے حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بہت پہلے بیان کی تھی کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال وہ کہاں سے کما رہا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اسے اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، بس مال جمانے کی فکر۔ اس کا ایک ٹارگیٹ ہوگا، مجھے بینک بیلنس کرنا ہے، میرے گھر کے سامنے ایک اچھی کار کھڑی رہنی چاہیے، مجھے اتنے بنگلے بنانا ہے، مجھے اتنا بیلنس کرنا ہے، مجھے اتنی پراپرٹی بنانا ہے۔ اس کا ایک ٹارگیٹ، وہ اپنے ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے بس مال جمانے کی فکر کرے گا، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ مال کی، یہ حلال و حرام کی تمیز انسان کب کھو بیٹھتا ہے؟ جب مال کی ہرس و لالچ اس کے دل میں، جب آدمی حریص اور لالچی بن جاتا ہے۔ آرزو اور خواہشات دیکھیے کبھی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی، انسان کی زندگی میں اس کی آرزویں، اس کی خواہشیں کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، لا يملأ وادیان لو کان لابن آدم وادیان من ذهب کا لفظ، اگر ایک انسان کے پاس دو وادی بھر کر کے سونا اسے مل جائے، دو وادی، تو اس کی ہرس ہوگی کہ تیسری وادی مل جائے۔ 2 لاکھ پایا، کمایا، اب تیسرے لاکھ کی ہرس شروع۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی آرزویں، اس کی خواہشیں، اس کی ہرس کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی نہیں پوری ہوگی۔ ان مٹی سے بنایا گیا یہ انسان جب تک مٹی میں دفنایا نہیں جائے گا، اس کی آرزویں اس کی آخری سانس تک باقی، آخری سانس۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین، حب العیش و حب المال۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور انسان بوڑھا ہوتا ہے، موت کے قریب پہنچتا ہے، تو بوڑھے انسان کا دل جوان رہتا ہے 2 چیزوں کی محبت میں۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، موت کے قریب پہنچتا ہے، تو 2 چیزوں کی محبت، 2 چیزوں کی ہرس اس کی اور بڑھتی۔ ایک تو اور زندگی، لمبی زندگی کی ہرس،
خواہش. 50 کراس کیا تو سوچے گا کہ 60 سال مل جائے, 60 پورا کر لیا تو سوچے گا کہ 70 میری عمر ہو جائے. ایک تو لمبی زندگی کی ہرس اور دوسرے مال کی ہرس. یہ دو ایسی ہرس ہے کہ انسان کی جیسی جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی ہرس بڑھتی رہتی. پھر بزرگوں دوستوں, یہ مال و دولت کی ہرس و لالچ انسان کو حلال و حرام کی تمیز میں فرق نہیں کرتا. حلال و حرام کی تمیز انسان کھو بیٹھتا ہے ہرس اور لالچ کی وجہ سے. آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں آرزو اور خواہشات, زیادہ مال کی ہرس و لالچ میں آ کر کے کتنے ایسے لوگ ہیں برباد ہو گئے, آج روڈ پہ آ گئے, گھر تباہ ہو گئے, خاندان بکھر گئے. کیا ہے؟ زیادہ مال کی ہرس. انویسٹ کمپنیوں نے ان کی ساری زندگیوں کو تباہ کر دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں زمینیں جائیداد بیچ کر کے ان انویسٹ کمپنیوں کے پیچھے پڑ گئے اور ان کمپنیوں نے ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کیا ہے؟ کس چیز نے ہماری معیشت کو برباد کیا؟ کتنے گھر بھی اجڑ گئے, خاندان بکھر گئے, پوری تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے پورے 1 سال سے لے کر کے اب تک. میرے بزرگوں دوستوں, کیا ہرس لالچ, آدمی ہرس اور لالچ میں آ کر کے اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. میرے بزرگوں دوستوں, یہ ہرس اور لالچ اچھی چیز نہیں ہے. زیادہ جب آدمی حریص اور لالچی بن جاتا ہے تو اس کا بڑا نقصان. یہ دوسرا نقصان میں نے کہا کہ آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا. جب آدمی حریص اور لالچی, بس اسے مال جمانے کی فکر ہوگی, کہاں سے جما رہا ہے اسے فکر نہیں, چاہے حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے. اور ایک تیسرا نقصان ہرس و لالچ کا کیا ہے؟ آپ ایک حریص اور لالچی انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے, اللہ کی عبادت میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے. کیسے؟ اسے تو بس مال جمانے کی ہرس اور لالچ. آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ تھا, رمضان کے مہینے میں کتنے ایسے لوگ ہیں روزوں کی پابندی نہیں. کیا؟ تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے رمضان جیسے مقدس اور مبارک مہینے میں انہوں نے روزوں کی قدر نہیں کی, نمازوں کی قدر نہیں کی, قیام اللیل کی قدر نہیں کی. بس ماہ رمضان کو کمانے کا مہینہ سمجھ. کیا ہے؟ دنیا کما لیے لیکن آخرت برباد کر لی. دنیا کما لیے سال بھر کا, کتنے ایسے تاجر ہیں سال بھر کا ماہ رمضان میں جما لیے, کما کر لیے, خوش ہے آج, لیکن یہ دنیا میں خوش ہے. مال جمع کر کے ماہ رمضان میں 1 مہینہ دنیا کمائے لیکن انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. آدمی کو ہرس و لالچ جب زیادہ آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. قرآن میں 30ویں پارے میں سورۃ التکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, زیادہ کی ہرس نے تم کو, زیادہ مال جمانے کی ہرس نے تم کو اللہ کی عبادت سے, اللہ کے ذکر سے, نماز روزے سے غافل رکھا. پوری زندگی اسی میں پڑے رہے یہاں تک کہ تم مر گئے اور خبر کے حوالے چلے. یہ انسان کا حال ہے. قرآن میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. مال کی محبت میں آ کر کے, تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے, اولاد بھی بچوں کی محبت میں آ کر کے اللہ کے ذکر سے, نماز روزے سے, اللہ کی عبادت سے غافل مت ہو. اگر کوئی شخص مال و دولت کی محبت میں آ کر کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے نماز روزے سے غافل ہوا, اللہ کی عبادت سے غافل ہوا, اللہ کی عبادت میں سستی اور کوتاہی کیا, تو یاد رکھیے فاولئک هم الخاسرون. اللہ نے کہا ایسے لوگ ہی خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں آخرت میں. میرے بزرگوں اور دوستوں, مال کے پیچھے پڑ کر کے, تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے ہم اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں. سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفت بیان کی ہے کہ جو واقعی مومن ہے اللہ کی نظر میں, سچے اور مثالی مومن,
ان کی پہچان کیا ہے؟ رجال، اللہ تعریف کر رہا ہے کچھ لوگوں کی. کن لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت. کچھ ایسے اللہ والے ہیں جنہیں ان کی تجارت، ان کا کاروبار، انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات دینے سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کرتے. وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی بھی کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، مال و دولت کی حرص و لالچ میں آ کر کے ہم اللہ کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہ ہو. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. اتنا زیادہ تجارت اور کاروبار کے پیچھے نہ پڑ جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال. میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا. دل میں مال و دولت کی حرص و لالچ ختم ہو جائے گی، دل بے نیاز ہو جائے گا. اور اصل بے نیازی، اصل مالداری تو دل کی مالداری. لیس الغنى عن کثرت الارض انما الغنى غنى النفس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. املا صدرک غنا واسد فقرک، اور تیری فقر و محتاجگی اور غریبی کو میں ختم کر دوں گا. لیکن اگر تو مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے، کاروبار کا ٹینشن لگا کر کے اللہ کی عبادت سے اگر غافل ہوا، تو یاد رکھ لے، میں تجھے مشغول کر دوں گا، مصروف کر دوں گا. ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں صبح سے شام تک دن رات کاروبار کا ٹینشن ان کو لگا رہتا ہے. لیکن کیا ہے؟ ہمیشہ کاروبار کا ٹینشن لگائے رہتے ہیں، دن رات ایک کر کے تجارت اور کاروبار کے پیچھے لگے ہیں. نماز روزوں کی ان کے پاس پابندی نہیں ہے، وقت ہی نہیں مل رہا ہے نماز پڑھنے کے. کیا ہوتا ہے؟ زندگی بھر عبادت سے غافل ہو کر کے کاروبار کے پیچھے پڑے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مصروف رکھا ہے اور اتنا ان کی زندگیوں میں تنگی اور پریشانی ڈال دیا ہے، سب کچھ ہو کر کے ان کی زندگیوں میں چین اور سکون نہیں. زندگیوں میں چین اور سکون نہیں. اللہ بہت سارا مال، دولت، خزانہ سب کچھ دے دیا، لیکن وہ سکون کی نعمت سے محروم. زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے تنگی، پریشانی اور بلائیں، آفتیں ڈال. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، حرص و لالچ کا یہ تیسرا بڑا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حریص اور لالچی انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. اور حرص و لالچ کا ایک چوتھا آخری نقصان جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حرص و لالچ انسان کے دین اور ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے. انسان اپنے دین، ایمان اور اخلاق کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا، اپنے دین کو بھی بیچ دے گا، ایمان بھی بیچ دے گا، اخلاق بھی بیچ دے گا. بے غیرت اور بے حیا انسان بن جاتا ہے، حریص اور لالچی انسان. کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. کیسے فتنے؟ جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح بڑے وحشتناک اور دہشتناک ہوں گے. ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی کا اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. صبح مومن رہے گا، شام تک مومن رہنا کوئی گارنٹی نہیں. شام میں مومن رہے گا، صبح تک کافر ہو جائے گا. یہ بھی اور دین اور بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا. آج آپ دیکھیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم کاروبار میں جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم دھوکہ دے دیتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے آدمی وعدے کی خلاف ورزی کر دے گا، معاہدے کو توڑ دے گا، امانت میں خیانت کر دے گا. یہ سب حرص و لالچ کے نقصانات ہیں.
آدمی اپنا دین، ایمان، اخلاق سب بیچ دیتا ہے جب آدمی حریص اور لالچی بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث، آخری حدیث جو ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی حرص و لالچ اس کے دین اور ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہے، اسے دیکھے گا تو فوراً اپنا لقمہ بنا لے گا۔ ایسا بھیڑیا، دو بھیڑیے جو بھوکے بکریوں کے ریوڑ میں انہیں چھوڑ دیا جائے، ظاہر ہے کہ نقصان یقینی، وہ دو بھیڑیے ان بکریوں کو کھا لیں گے، نقصان یقینی ہے، کھلی بات ہے، واضح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دو بھوکے بھیڑیوں سے ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا نقصان انسان کی حرص و لالچ سے اس کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچتا۔ دیکھیے کیسی گہری مثال ہے، اس مثال میں کتنی گہرائی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیوں سے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا، جبکہ نقصان پہنچنا یقینی جتنا نقصان انسان کی حرص و لالچ سے اس کے دین اور ایمان کو نقصان ہوتا ہے۔ کس چیز کی حرص؟ آپ نے کہا کہ مال کی حرص اور عہدہ اور منصب کی حرص۔ آج دو ہی حرص ہے، دو چیزوں میں لڑائی ہو رہی، ایک تو مال کی حرص و لالچ انسان کو تباہ اور برباد کر رہی ہے، دنیا کی حرص، اور دوسرے عہدے اور منصب کی حرص۔ میرے بزرگوں، دوستوں، یہ دونوں چیزیں، ان دونوں چیزوں کی، مال کی حرص اور منصب کی حرص، یہ دونوں کی حرص انسان کے دین کو ایسے ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے دو بھوکے بھیڑیوں سے بکریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ مال اور منصب کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ شراب کا نشہ جلدی اتر جاتا ہے، لیکن جب آدمی مال کا حریص ہو جاتا ہے تو آدمی مغرور بن جاتا ہے، فخر اور مستی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے عہدے کی حرص اور عہدے کا نشہ جب آدمی کے سر چڑھتا ہے تو آدمی کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ دونوں نشے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے، ایک مال کی اور دوسرے عہدے اور منصب کی۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، ہمیں چاہیے ایسے حالات میں حرص و لالچ سے ہم بچیں۔ سب سے پہلی چیز، دو باتیں مجھے بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مال کی حرص کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہر انسان کی روزی مقدر ہے، اور مقدر کی روزی ہم کو مل کر کے رہے گی۔ ہم اس کے پیچھے چاہے حرص کریں، لالچ کریں، اس کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و برباد کریں، مقدر کی روزی ہر انسان کو مل کر کے رہے گی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی روایت ہے اور صحیح الترغیب میں حدیث موجود ہے، کہا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجل۔ روزی، انسان کی روزی انسان کا ویسی ہی پیچھا کرتی ہے جیسے انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے ہماری روزی جو ہمارے مقدر میں ہے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنی روزی کا ایک دانہ، ایک ایک دانہ جب تک ہم حاصل نہیں کر لیں گے ہماری موت نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے، جیسے انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے اور وقت مقررہ پر اس کے پاس آ کر کے رہے گی، چاہے وہ کہیں چھپ جائے اور کچھ بھی کر لے موت سے بچنے کے، ویسی ہی انسان کی روزی بھی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کو حرص کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے مقدر کی روزی ہم کو مل کر کے رہے گی، اس کے لیے حلال اور جائز طریقے ہم اختیار کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حرص و لالچ سے بچے اور قناعت کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں ہم کو رکھا ہے، اپنی جائیداد اور اپنی خواہشات کو لگام لگائے، لمبی لمبی آرزوؤں اور خواہشات سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں ہم کو رکھا ہے اس پر ہم قانع اور مطمئن ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتا۔ جسے اسلام کی دولت مل گئی بقدر کفاف روزی، جتنے میں اس کا گزر بسر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر وہ قانع، مطمئن، قناعت کی زندگی گزار رہا ہے، تو ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔
تو اس لیے ہم قناعت کی زندگی گزاریں اور حرص و لالچ سے بچیں. اور آخری بات یہ ہے کہ مال و دولت کی حرص و لالچ کر کے انسان دنیا زندگی بھر مال جماتا ہے. مال و دولت کی حرص میں آ کر کے اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا, بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا, ماں باپ کے حق میں کمی کرتا ہے, حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا, اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے, معاملات اس کے خراب ہو جاتے ہیں, اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. یہ ساری برائیاں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں مال و دولت کی حرص میں. حالانکہ یہ مال جب انسان مرتا ہے تو اس کے کام نہیں آتا ہے, حالانکہ مال کی حرص میں اس نے یہ سب کچھ کیا, اور جب مرنے کے بعد اس کا یہ مال اس کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں. جیسی ہی اس کی موت ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى ما هو. انسان مرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں, ایک ہی چیز اس کے ساتھ رہتی. اس کے اہل و عیال, اس کے نوکر اور چاکر, اس کے غلام سب اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے, لیکن اس کے دوست و احباب, اہل و عیال, نوکر چاکر, غلام سب اس کو قبر میں دفنا کر کے واپس آ جاتے ہیں. اگر ایک میت کے ساتھ آخرت کے تمام مراحل میں اگر کوئی چیز رہتی ہے تو اس کا عمل, اگر اچھا عمل زندگی میں کیا ہے تو نیکیاں اس کے کام آئیں گی, برے عمل ہیں تو ہر مرحلے میں اس کو ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. افسوس کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کہیں گے. افسوس کرتے ہوئے ایک گنہگار مجرم انسان یہ کہے گا ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ, جس مال کے پیچھے پڑ کر کے میں نے اپنے آپ کو برباد کیا, آخرت کو برباد کیا, اللہ کی عبادت سے غافل ہوا, آج میرا مال مجھے کچھ بھی کام نہیں آنا, اور دنیا کا میرا جاہ و جلال, میرا عہدہ اور منصب, میرا بڑکپن سب میرا مجھ سے چھین لیا گیا, آج میں آخرت میں تباہ و برباد ہوں. اس وقت افسوس کرے گا, اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں, ہم حرص و لالچ کی جو مضمون شکل ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, اور حرص کی جو محمود پہلو ہے یعنی نیکیوں کی حرص, دین کی حرص, آخرت کی حرص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی, جو صحابہ کے اندر تھی, وہ حرص ہم اپنے اندر پیدا کریں, اور مال و دولت کی, دنیا کی, عہدے اور منصب کی, ان چیزوں کی حرص سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور ترقی دے, مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ سارے لوگ بارش کی وجہ سے پریشان ہیں, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, اے اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں. اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے بارش نازل فرما, اپنی رحمت نازل فرما. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مريعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اے اللہ ہم تیرے خطاکار گنہگار بندے ہیں, لیکن اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہم تیری رحمت کے منتظر ہیں. اے اللہ بارش نازل کر کے زمین کے جانوروں پر رحم فرما. اے اللہ زمین کے کمزوروں انسانوں پر رحم فرما. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے فضل سے بارش سے نواز دے. اے اللہ تو ہمیں ہماری زندگی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے, ہر قسم کی بلاؤں, آفتوں, بیماریوں, پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.